علیکم عزیز خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور یہ ہمارا ایک نیا سیگمنٹ ہے جس کی ایپیسوڈ 1 ہے، اور اس میں ہم ڈیفرنٹ مشہور شخصیات کا ذکر کریں گے، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے کامیابی حاصل کی اور کس طرح سے کیا کیا مشکلیں اٹھائیں اور کچھ دلچسپ واقعات ان کی زندگی سے ریلیٹڈ۔ آج میں نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ولیم شیکسپیئر۔ نام تو سنا ہوگا آپ سب نے اور آپ سب بہت اچھے سے واقف بھی ہوں گے۔ ولیم شیکسپیئر انگلینڈ کے، ان کو نیشنل پوئٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پیدا ہوتے ہیں 26 اپریل 1564 کو، اور ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 23 اپریل 1606، یعنی کہ کوئی راؤنڈ اباؤٹ 52 ایئرس کے قریب انہوں نے زندگی پائی۔ ہسٹورینز جو ہیں وہ ولیم شیکسپیئر کی پیدائش کے بارے میں کانفلکٹ ہے ان کا، اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 23 اپریل تھی، کچھ 22 اپریل، لیکن یوزلی موسٹلی جو ہسٹورینز ہیں ان کا اتفاق جو ہے وہ 26 اپریل 1564 پہ ہوتا ہے۔ اب ان کے متعلق ہزاروں لوگوں نے کتابیں لکھی اور ہزاروں لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا۔ میں نے کچھ جو ہے نا وہ لوگوں کی یہاں پہ واقعات اور ان کی زبانی میں نے اکٹھے کیے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ساتھ پہ کچھ اپنے تاثرات۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ولیم شیکسپیئر UK کے ایک بڑے پسماندہ علاقے میں جو ہے نا وہ ان کی پرورش ہوئی ہے، وہیں پہ ان کی پیدائش ہوئی، اور کچھ خاص ویل آف نہیں تھے، اور اس وقت کے UK کے دور کے مطابق UK ویسے بھی جو ہے نا وہ تب 15 سینچری میں کچھ زیادہ جو ہے نا وہ اسٹیبلش نہیں تھا۔ وہاں پہ زیادہ تر غریب لوگ ہی تھے، اور پڑھائی سے بھی کچھ خاص جو ہے نا وہ تعلق نہیں تھا ان کا۔ میٹرک میں تھے شاید، اور اس وقت پھر فائنینشیل حالات کی وجہ سے ان کو اپنی جاب چھوڑ کے اپنے باپ کے کام کرنا شروع کیا انہوں نے۔ ان کی محبت کہیں اور تھی اور شادی ان کی کہیں اور ہوئی ہے، جن سے ان کی شادی ہوئی وہ تقریباً ان سے 8 سال بڑی تھی، اور اسی وجہ سے ولیم شیکسپیئر کے جتنے بھی ڈرامے، ناول اور ان کی پوئٹری ہے اس میں ایج ڈفرنس کا جو ہے نا وہ خاصا ذکر ہے۔ ایک اور چیز ہے، شاید آپ کو عجیب و غریب لگے، کہ جس وقت ولیم شیکسپیئر کی 7 ڈراموں کی شکل میں ایک کتاب شائع ہوئی تو اس وقت ان کو مرے ہوئے 7 سال ہو گئے تھے۔ انہوں نے بڑی گمنامی کی زندگی گزاری، جس میں زیادہ تر لوگ ان کو جانتے نہیں تھے۔ جو جانتے تھے وہ صرف ایکٹر ہونے کی وجہ سے جانتے تھے، کہ جو کہ ان کی مشہور ہونے کی وجہ نہیں تھی یا ان کی خاصیت نہیں تھی، وہ جسٹ ٹائم پاس کے لیے تھیٹر میں ایکٹنگ کیا کرتے تھے۔ اور یہیں سے جو ہے نا وہ مجھے ایک چیز یاد آتی ہے، ہمارے بھی ایک بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، اور ان کا ایک شعر ہے کہ او ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، او ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں، ساگر صدیقی۔ اور انہوں نے بھی اسی طرح سے گمنامی کی زندگی گزاری، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ ایک فٹ پاتھ پہ جو ہے نا وہ مردہ حالت میں پائے گئے، اور اس کے بعد جس وقت ان کے کلام کو اکٹھا کیا گیا تو وہ آج جو ہے وہ دنیا کی مشہور ترین شخصیت ہے۔ دیکھیں، جو ادیب اور جتنے بھی ناول نگار اور پوئٹ ہوتے ہیں، ان کی 2 خاصیت ہمیشہ رہتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ باقی دنیا سے بہت الگ ہوتے ہیں، یہ عام لوگوں کی طرح نہیں اپنی زندگی گزارتے، جسے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی زندگی کوئی شاہانہ یا بہت زیادہ پرآسائش نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات، ان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ٹریجڈی ضرور ہوئی ہوتی ہے، کہ جس کی وجہ سے ان کا دماغ عام انسان سے زیادہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی آپ ادیب اور جتنے بھی بڑے بڑے آپ لکھاری آپ دیکھ لیجئے، رائٹرز دیکھ لیجئے، ان کی زندگی میں لازمی کوئی نہ کوئی ایسی ٹریجڈی ضرور ہوتی ہوگی۔ ایک فلم تھی، میں ذہن سے اس کا نام نکل گیا، اس میں تھا کہ ٹوٹے ہوئے دل سے ہی جو ہے نا وہ سنگیت نکلتا ہے۔ پڑھتے ہیں جی ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ اب اس کے میں ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں اسی دور کے، انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہا اسے کسی نے بالکل اہمیت نہ دی، اس کی موت کے 100 برس بعد بھی اس کا نام گمنامی کے غبار میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس وقت سے اب تک اس کے متعلق لاکھوں الفاظ کہے جا چکے ہیں۔ دنیا ادب میں اس سے زیادہ کسی ادیب کے بارے میں نہیں لکھا گیا۔ ہر سال 1000 لوگ اس کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ اب یہیں سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ عاطف اسلم ہمارے مشہور سنگر ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہاں پہ لیجنڈ بننے کے لیے مرنا پڑتا ہے، اور وہ حقیقت ہے کہ جب تک آپ مرتے نہیں ہیں لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں آگے چل کے لکھتے ہیں کہ ولیم شیکسپیئر کی بیوی اس سے 8 برس بڑی تھی، اور شروع سے ان کے گھریلو زندگی میں بے حد تلخ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے ڈراموں میں متعدد بار مردوں کو اپنی عمر سے بڑی عورتوں سے شادی نہ کرنے کی تنبیہ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ این ہاتھوے کے ساتھ بہت کم رہا۔ اس
اس کی بےحدہ زندگی کا زیادہ تر حصہ لندن میں گزرا اور وہ سال میں ایک آدھ بار ہی گھر جاتا تھا۔ میں نے آپ سے جیسے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جتنے بھی ادیب اور رائٹر حضرات ہیں ان کی زندگی میں ضرور کوئی نہ کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ جو کہ انہیں دنیا سے الگ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، اور پھر وہ الفاظ کے سمندر میں کھو کر پتہ نہیں جانے کیا کیا جو ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص جس نے انگریزی ادب کی عظمت اور انگریزی ادبی قوت متحرکہ بنا تھا، اسے مالی مجبوریوں کی بنا پر 13 برس کی عمر میں تعلیم ترک کر کے کام پر جانا پڑا۔ اس کے والد دانے بنانے کے علاوہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ولیم شیکسپیئر اپنے والد کے ہمراہ بھینسوں کا دودھ دوہتا تھا، بھیڑیں چراتا تھا، دودھ سے مکھن نکالتا تھا اور باپ کے ہمراہ ہڈیاں اور چمڑا صاف کرتا تھا۔ لیکن جب ولیم شیکسپیئر فوت ہوا تو وہ اپنے زمانے کے معیار زندگی کے لحاظ سے امیر تھا۔ لندن آنے کے 5 برس کے اندر ایک ایکٹر کی حیثیت سے وہ خاصی رقم کما رہا تھا۔ اس نے 2 تھیٹروں میں اپنا حصے خرید لیے تھے اور وہ زیادہ شرح سود پر لوگوں کا قرض بھی دینے لگا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کی سالانہ آمدنی 300 پاؤنڈ ہو گئی، لیکن اس زمانے میں ضرورت زندگی آج کل کے مقابلے میں 12 گنا کم تھی۔ جب ولیم شیکسپیئر 45 برس کا ہوا تو اس کی سالانہ آمدنی 4000 پاؤنڈ تھی۔ اب یہ کی کتاب جس وقت کی لکھی گئی ہے، یہ میں نے اس جو انگلش بک تھی اس کا میں نے اردو ترجمہ کیا تاکہ میں ایزیلی جو ہے نا وہ اس کو پڑھ سکوں اور آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ تو یہ جس زمانے میں کتاب لکھی گئی یہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے، سو اٹ مینس کہ یہ تقریباً جو ہے 1940 اور 1945 کے قریب کی جو ہے نا وہ بات ہے۔ سو اس وقت کے حساب میں اگر آپ 4000 پاؤنڈ تو آج کے وہ تقریباً آپ لگا لیجئے کہ اربوں خربوں روپے بنتے ہیں، لیکن یہ سارا کا سارا اس اداکاری کی کمائی تھی، نہ کہ اس کے مصنف ہونے کی کمائی۔ اور کمائی کے بارے میں آگے لکھتے ہیں کہ جی اس کے تمام ڈرامے ایک کتاب کی شکل میں شائع ہونے سے 7 برس پہلے ہی ولیم شیکسپیئر فوت ہو گیا تھا۔ اگر آج آپ امریکہ میں کسی کتاب کا اصلی مسودہ خریدنا چاہیں تو آپ کو 2.5 لاکھ پاؤنڈ دینے پڑتے ہیں، لیکن ولیم شیکسپیئر اپنے ہیملٹ اور میکینو کا معاوضہ 100 پاؤنڈ سے زیادہ حاصل نہ کر پایا تھا۔ اور یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم انسان کی قدر اس کے زندہ رہتے ہوئے نہیں کرتے، ہمیں اس کی قدر ہی اس وقت آتی ہے کہ جس وقت وہ مر جاتا ہے، اور اب ہمیں اس کے اچھے کام بھی یاد آتے ہیں، اب ہمیں اس کی تمام تر کیے ہوئی اچھی چیزیں بھی یاد آتی ہیں، لیکن جس وقت وہ زندہ ہوتا ہے اس وقت ہمیں اس کی کوئی چیز نہیں یاد آتی۔ یہی اس دنیا کا، اس معاشرے کا، حتیٰ کہ پوری دنیا کا یہی دستور ہے، اور نہ جانے یہ کب تک چلتا رہے گا، کیسے چلتا رہے گا۔ جی آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔